السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا محض شک کی بنا پر آدمی کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ حضرت سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بوضوء۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے جو ہمارے لیے عبادات لازم کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہمارے لیے عبادات لازم کی ہیں، ان عبادات میں سے چند ایک عبادات ایسی ہیں جن کے لیے وضو کرنا لازم ہے، اور کچھ عبادات ہماری ایسی ہیں جن کو بغیر وضو کے ہم کر سکتے ہیں، جیسے ذکر و اذکار ہے۔ ذکر اذکار کرنا ہو تو انسان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کر لے تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھی ہو تو انسان ذکر و اذکار کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس کے لیے وضو کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو انسان کی عبادت کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بوضوء، کہ نماز کوئی بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز قابل قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ رہی بات اب یہ کہ اگر کسی آدمی کو، کسی بھائی کو یہ شک پیدا ہو جائے، یہ خیال آ جائے ذہن کے اندر کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس کو شک ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث عباد بن تمیم سے ثابت ہے، اور دوسری حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ احادیث موجود ہے۔ ان میں کیا ہے کہ حضرت عباد بن تمیم فرماتے ہیں، وہ اپنے چچا سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی کو شک ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، صرف شک کی بنا پر اس کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے، تو صرف اتنے خیال آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ نماز کے اندر ہو یا اسی طرح سے اگر انسان کوئی نماز سے باہر ہے، عام طور پر انسان نے وضو کیا، اس کو شک ہوا کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چونکہ وضو کے توڑنے کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کا وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ بو کو محسوس کرتا ہے یا آواز کو سنتا ہے۔ اگر یہ دو کام ہو جاتے ہیں تو اس آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آدمی نماز کے اندر ہے اور اس کو خیال پیدا ہوا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ نماز کو ترک کر دے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو نماز ترک نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کا خیال، اس کا تصور، محض شک جو ہے وہ یقین میں کیوں نہ بدل جائے، وہ اپنے ذہن کو کسی جگہ پہ مطمئن کیوں نہ کر لے، اس کے باوجود بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کو نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ وہ نماز کے اندر ہے تو نماز کو مکمل کرے، نماز کمپلیٹ کرے۔ اگرچہ اس کو جو بھی شک اور وہم ہو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ اگرچہ قائم دائم ہے یا اس کو ختم کر لیتا ہے ذہنی طور پر، تو اس کو نماز پوری پڑھنی چاہیے، نماز نہیں توڑنی چاہیے۔ اگر نماز کے علاوہ ہے پھر اس کو یہ شک ہو جاتا ہے، تب بھی اس کو دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن شرط کیا ہے، اس وقت تک جب تک کہ اس کو بو یا اس کو آواز نہ آ جائے، یعنی اس کو بو آتی ہے کہ اگر ہوا انسان کی خارج ہو جاتی ہے، باقاعدہ اسے محسوس ہوتی ہے، اس کو سمیل آتی ہے، پھر اس کا وضو ٹوٹے گا، یا ہوا خارج ہونے کی آواز آئے گی تب جا کر اس کا وضو ٹوٹے گا۔ محض شک اور شک کی بنا پر یا خیال اور وہم کی بنا پر اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا، یا اسی طرح سے اس کو محسوس ہوا ہے کہ اس کا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما یخرج من السبیلین، کہ دو راستے ہیں، دونوں راستوں میں سے اگر کوئی چیز نکل جاتی ہے، فار ایگزامپل اگر کسی آدمی کو یہ محسوس ہوا نماز کے دوران یا نماز کے علاوہ، یہ محسوس ہوا کہ اس کے پیشاب کے قطرے نکلے ہیں، اگر یہ محسوس ہوا شک کی بنا پر تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر یقین ہو جائے، محسوس کر لے، دیکھ لے، چیک کر لے، اگر اس کو باقاعدہ پتہ چل جائے کہ واقعتاً قطرے نکلے ہیں یا اس کی ہوا خارج ہوئی ہے یا اس کو بو آئی ہے یا آواز آئی ہے، تو اس بنا پر اس کا وضو ٹوٹے گا۔ اس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی کو آواز آ جاتی ہے، اس کو بو بھی آتی ہے، لیکن اس کو اتنا یقین ہو کہ یہ بو اور ہوا اس کی اپنی ہے،
اتنا یقین ہو اس کو حلف دینا پڑے تو وہ حلف دے لے. اگر اس حد تک اس کو یقین ہو جائے پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. محض خیال اور وہم کے اوپر جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارے اکثر ماں بہنوں کے ساتھ ایسے ہی ہو جاتا ہے, نماز پڑھتے ہیں, نماز میں جاتے ہیں, خیال آتا ہے, تصور آتا ہے سجدے میں یا رکوع میں جا کر کہ وضو ٹوٹ گیا ہے, اسی بنا پر وہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے, نماز کو مکمل کرنا چاہیے جب تک کہ وہ دو علامات ظاہر نہ ہو جائیں. اس کو بو کا آنا اور باقاعدہ وضو ٹوٹنے کے حوالے سے اس کو آواز کا آنا, تب جا کر اس کا وضو ٹوٹے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ والسلام.